بانی تبلیغی جماعت حضرت جی مولانا محمد الیاس صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنی مجلس میں ایک مدرسے کے مشہور استاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمانے لگے۔ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ مولانا الیاس صاحب نے مدرسے کے ایک بہت مشہور استاد تھے، ان کو دعوت دی کہ آپ آئے، تبلیغ میں آئے، وقت لگائیں، سیکھیں، سکھائیں، اور میں نے جو تحریک شروع کیا ہو اس کو سمجھیں۔ بہرحال جس نیت سے بھی انہوں نے، جس ارادے سے ان کو بلائے تھے، تو اس مدرسے کے استاد نے حضرت کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا اس مدرسے کے اس استاد کے بارے میں، اور میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں، ایک دینی مدرسے کے ایک مشہور استاد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کے اللہ کی نظر سے گرنے اور پھر اسی کے نتیجے میں دنیا کی نظروں سے گر جانے کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اللہ و رسول کے رشتے سے جو تعلقات ہے ان کی توقیر آپ لوگوں میں نہیں رہی۔ کیا کہہ رہے کہ تم مدرسے کے جو لوگ ہیں، مدرسے کے جو اساتذہ ہیں، وہ اللہ کی نگاہ سے اور لوگوں کی نگاہ سے گر گئے ہیں۔ اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ اللہ و رسول کے رشتے سے جو تعلقات ہے ان کی توقیر آپ لوگوں میں نہیں رہی۔ آگے سنیے، اور دنیاوی اور مادی تعلقات کے دباؤ کو آپ زیادہ قبول کرنے لگے۔ دیکھو، میرا تعلق تمہارے ساتھ صرف اللہ و رسول کے واسطے سے ہے۔ یعنی کہ مولانا الیاس صاحب فرما رہے ہیں کہ میرا تعلق مدرسے کے استاد سے صرف اللہ اور رسول کا تعلق ہے۔ میں نے تمہیں بلایا، تم نہیں آئے، لیکن فلاں مالدار کے ایک خط نے تمہیں بلایا، حالانکہ ان میں یہی بات تو زیادہ ہے کہ وہ دولت مند ہے اور ان سے اور ان کے اثر سے چندہ ملتا ہے، تو ہماری بنیادی بیماری ہے اللہ و رسول کے واسطے سے اور ان کی طرف سے کہنے والوں کی نہ سننا نہ ماننا۔ بنیادی بیماری کیا فرما رہے؟ اللہ و رسول کے واسطے سے اور ان کی طرف سے کہنے والوں کی نہ سننا نہ ماننا۔ یعنی کہ تبلیغ والے جب بھی آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی بندے کے پاس جاتے تو کہتے ہیں کہ عبداللہ بھائی، عبدالرحمن بھائی آئیے، ہم اللہ کے گھر سے اللہ کی بات کو لے کر آئے ہیں اور ایمان کی نسبت پر آئے ہیں، ایمان کے بول لے کر آئے ہیں، اللہ بڑے ہے، اللہ کی بات بڑی ہے۔ اس طرح کے جملے ہوتے ہیں تبلیغ والوں کے جب بھی وہ گشت کرنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو مولانا الیاس صاحب بھی یہی فرما رہے کہ ایک استاد کو جب انہوں نے بلایا تو وہ استاد نہیں آئے۔ پھر اگر کوئی دولت مند آدمی جب کسی مدرسے کے استاد کو بلاتا ہے تو وہ بھاگے چلے جاتے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ان سے چندہ ملتا ہے، دولت مند ہے، مال ہے ان کے پاس۔ تو مولانا الیاس صاحب یہ فرما رہے ہیں، دیکھو اس زمانے کے اندر بھی یہ بیماری تھی، جو بیماری اس زمانے میں۔ آج اگر کوئی تبلیغی بندہ علماء اکرام کو یا مدرسے والوں کو بلائے تو نہیں آتے، بہانے کرتے، دواخانوں کا بہانہ، مارکیٹ جانے کا بہانہ، بیماری کا بہانہ، یا پھر مدرسے کی مشغولی کا بہانہ، بہت سارے بہانے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دنیا دار آدمی جو مدرسے کو چندہ دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ، یہ بندہ اگر بلائے تو بازار، بیماری، پھر مدرسے کے دینی مدرسے کے جو مشاغل ہوتے ہیں، مطلب ساری اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر بھاگتے اس بندے کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مالدار ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، وہ مدرسے کو زکوٰۃ اور صدقہ دیتا ہے۔ تو مولانا الیاس صاحب نے بہت بڑی بات فرمائی ہے کہ تم لوگ مدرسے کے استاد، تم لوگ جو اللہ اور رسول کی نگاہ میں اور دنیا والوں کی نگاہ میں گر گئے ہو، اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے تعلق سے کوئی تم سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے تو تم اس سے ملاقات نہیں کرتے ہو، اور کوئی بندہ دنیاوی اور مادی چیزوں کی بنیاد پر تم سے ملاقات کرنے کے لیے آتا ہے تو تم بھاگے چلے جاتے ہو۔ اور یہی آج ہو رہا ہے جو بات میں نے بتا دی۔ بہرحال یہ باتیں میں سارے مدرسے کے اساتذہ اور سارے علماء پر منطبق نہیں کرتا۔
کچھ لوگ ایسے ماشاءاللہ ابھی تو مدرسے والوں کا یہ مزاج بن چکا ہے، وہ جاتے ہیں تبلیغ میں وقت لگاتے ہیں، سیکھنا سکھانا ہوتا ہے، اکثر مدرسوں کا یہ حال ہے کہ وہ تبلیغ کے لیے وقت نکالتے، لیکن کچھ استاد، کچھ معلم، کچھ علماء، مولوی ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان سے ملاقات کرنے کے لیے جائے تو یہی باتیں سامنے آتی ہے کہ بہانے کر کے ٹال دیتے ہیں، اور کوئی دنیا دار آتا ہے تو کتنی بھی بیماری ہو تو بھاگ کر دوڑے چلے آتے ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر ایسے علماء بہت کم ہے، ایسے مدرس اور معلم بہت کم ہے۔ میں ہر کسی کے اوپر یہ بات فٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن چونکہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ ہے، اس لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں اس کو پیش کر دیا۔ اور آپ دیکھیے آج بہت سارے مدارس زوال پذیر ہو چکے ہیں، ان کا دیوالیہ نکل چکا ہے۔ کیوں نکل چکا؟ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اللہ اور اللہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ملاقاتیں کرنا چھوڑ دی، ان کو وقت دینا چھوڑ دیا، ان کی اہمیت اور ان کی توقیر اپنے دلوں سے نکال دی۔ اور وہ سڑک چھاپ لوگ جو 5 وقت کی نمازی بھی نہیں ہے، چہرے کے اوپر داڑھی نہیں ہے، دنیا داری کے اندر ملوث ہے، ایسے لوگوں کو اتنی عزت دیتے ہیں کہ اپنا مسند چھوڑ کر، درس چھوڑ کر، کلاس اور جماعت چھوڑ کر ان کے پیچھے بھاگے چلے جاتے ہیں۔ اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کچھ اساتذہ کو میں نے دیکھا ہے کہ جب تبلیغ والے آتے ہیں نا مدرسے میں ملاقات کے لیے، تو بیٹھے ہیں مست ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، بس اس طرح سے اٹھ کر آتے بھی نہیں، ملاقات بھی نہیں کرتے۔ اور بھائی درس چل رہا ہے نا، سبق چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ سبق چل رہا ہے، درس چل رہا ہے، اٹھتے بھی نہیں ہیں، ایک نظر دیکھتے، سلام جواب، وہ بھی ایسا رکا سکا سلام جواب کرتے ہیں اور نکل لیتے ہیں۔ لیکن وہی اگر کوئی ایسا بندہ آتا ہے جو نہ نمازی ہے، نہ دیندار ہے، کچھ بھی نہیں، صرف وہ مدرسے کو چندہ دیتا ہے، مالدار ہے، تو اپنا مسند چھوڑ کر، اپنا درس چھوڑ کر، طلبہ کو جو سبق سکھا رہے اس کو ادھورا چھوڑ کر بھاگتے ہوئے اس کی طرف جاتے ہیں، اس سے ملاقات کرتے ہیں، 4 بچوں کو آواز دیتے ہیں، بھائی کرسی لا، چٹائی لا، یہ لا، وہ لا، پانی لا، چائے لا، دنیا بھر کے آرڈر نکلنے لگتے، خود بھی بھاگتے ہیں، مدرسے کے بچوں کو بھی دوڑاتے۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایسے لوگ بقول مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کی نگاہ سے بھی گر جاتے ہیں اور اللہ کے بندوں کی نگاہ سے بھی گر جاتے ہیں، اور اس کو بنیادی بیماری قرار دیا۔ کیا کہا؟ یہ بنیادی بیماری ہے کہ اللہ و رسول کے واسطے سے اور ان کی طرف سے کہنے والوں کی نہ سننا اور نہ ماننا۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے سے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے کہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی یہ لوگ سنتے بھی نہیں، مانتے نہیں۔ بہرحال میرے اس بیان کا مقصد اور یہ پوری ویڈیو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مدرسے کے اساتذہ و معلمین کی کیا کی جائے، تحقیر کی جائے، ان کی توہین کی جائے۔ میرا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس بیماری میں ملوث ہے، وہ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس ملفوظ کے اوپر دھیان دے، غور کرے اور اپنی اصلاح کی فکر کرے۔ ہم کو تو قبر میں جانے تک اپنی کیا کرنا ہے، اصلاح کرنا ہے۔ تو میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں، جو چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوں، جو تجربہ ہے، ایسا تجربہ بہت سارے لوگوں کو ہوا ہوگا، خود تبلیغ والے بیان کرتے ہیں، اور ہم جب ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو مولانا لوگ، استاد لوگ دھیان نہیں دیتے، اور کوئی دنیا دار آتا ہے تو اس کی گاڑی میں سے اترنے سے پہلے بھاگتے اس کی گاڑی تک چلے جاتے ہیں اس کے استقبال کرنے کے لیے۔ تو ہوتا ہے مطلب کہ آدمی کی عزت اس کے عہدے کی وجہ سے نہیں کی جا رہی ہے، اس کے مال کی وجہ سے کی جا رہی ہے۔ ایمان کی نسبت پر عزتیں نہیں ہو رہی ہے، استقبال نہیں ہو رہا ہے۔ استقبال اور عزت ہو رہی ہے تو بس روپیہ، پیسہ اور دنیاوی اسباب اور دنیاوی مادیت کی بنیاد پر کیا ہو رہا ہے، ایک دوسرے کا اکرام ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کی تعظیم ہو رہی ہے۔ تو ایسے علماء اور ایسے مدرسین جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، ہم ان کو ایک ہی صلاح دینا چاہیں گے کہ اللہ کے لیے وہ کیا کرے، اپنی اصلاح کرے، اور یہ جو دعوت اور تبلیغ کے جو لوگ ہیں، جو چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی بہت زیادہ حیثیت نہیں ہوتی، یہ بہت زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے، یہ بہت زیادہ کیا کہتے ہیں نا، اسٹینڈرڈ نہیں ہوتے ہیں، بقول تمہارے وہ اسٹینڈرڈنیس نہیں ہوتا ان لوگوں کے اندر۔ یہ بیچارے کیا ہوتے ہیں، وہی اپنا سادہ سا لباس، سادہ سا انداز ان لوگوں کا ہوتا ہے، لیکن ان کے دل میں اور ان کے دماغ کے اندر جو فکریں ہیں، یہ فکریں اللہ اور رسول کے کلمے کی ہے۔
اگر اللہ اور رسول سے آپ کو محبت ہوں گی تو آپ ان سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ اور یہی تفسیر عبس وتولی ان جاءہ الاعمى کی، کہ اللہ کے نبی جس وقت سرداران قریش سے بات کرتے، میٹنگ کرتے بیٹھے تھے، ایک اندھے صحابی آئے تھے، ایک اندھے صحابی، تو اس اندھے صحابی کا آنا اللہ کے نبی کو ناگوار گزرا تھا، تو اللہ نے پوری مکمل ایک صورت نازل کی اور اپنے نبی کی اصلاح فرمائی کہ یہ لوگ چاہے عہدے کے اعتبار سے سردار ہے، پیسے والے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، تو ان کی حیثیت عبداللہ ام مکتوم جو کہ ایک اندھے صحابی ہے ان سے زیادہ نہیں ہے۔ تو آپ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ جب عبداللہ ابن مکتوم آئے، آپ کو آواز دی، وہ اندھے تھے، نابینا تھے، تو آپ کو چاہیے تھا کہ ان کا اکرام کرتے، ان کا استقبال کرتے، لیکن آپ نے ناگواری کا اظہار کیا۔ اللہ نے مکمل ایک صورت نازل کی، کیا نازل کی؟ صورت نازل کی۔ بہرحال سارے باتوں کا لب لباب گھما پھرا کر یہی نکلتا ہے کہ وہ لوگ جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہے وہ اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ اللہ تعالی ہمیں سچے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔